السلام علیکم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. کس نمبر کیا کہتے ہیں 29. مجھے اردو میں نہیں آتا. 29. ہاں 29. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. زیادہ سوچ وچار میں نہیں پڑتے. ایک دن گزر چکا تھا. ایک سوکھی روٹی کے سوا اس کے حلق کے نیچے کچھ نہیں گیا تھا. شبانہ خود بہن کے گھر سے کھا کر آ گئی تھی اور زرمش کو صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کا پیٹ بھرنے کے لیے تو نکاح کے بعد خود کما کر خود بھی کھائے اور انہیں بھی کھلائے. فراز تو دوست کے ساتھ عیاشی میں مگن تھا. یعنی اس کی سوچ بالکل صحیح تھی. وہ کھائی سے نکل کر ایک اندھے دلدل والے کنویں میں گرنے والی تھی. اسے اپنا مستقبل صاف نظر آ رہا تھا. اس کی آنے والی پوری زندگی سسک سسک کر گزرنے والی تھی. پر اب وہ جو بھی تھا وہ سب قسمت پر چھوڑ چکی تھی کہ گزشتہ چند روز ایک محفوظ گھر کی چھت کے بغیر سفاک زمانے کے رحم و کرم پر گزارنے کے بعد اسے یہ زندگی کچھ بہتر ہی لگ رہی تھی. اس لیے ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی. بھوک فی الحال اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کہ کئی دن بھوکے رہنے کی عادت جو ہو چکی تھی. وہ اپنے کمرے میں اپنی پلنگ پر سوگوار سی بیٹھی تھی جب دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی. زرمش عالیہ کی امی نے دروازے پر دستک دی تو زرمش نے چونک کر سر اٹھایا. کمرے کے دروازے پر ہی وہ کھڑی تھیں. کیسی ہو؟ اس کے سوال پر وہ اداسی سے مسکرا دی. اللہ کا شکر ہے. بہت مختصر مگر خوبصورت جواب تھا. چلو میرے ساتھ. انہوں نے ہمدردی بھرے نظروں سے اسے دیکھتے حکم دیا. مگر کہاں؟ زرمش نے ناسمجھی سے پوچھا. شاپنگ پر. جمعے کو تمہارا نکاح ہے. میں تمہیں ساتھ لے جانے کا شبانہ سے پوچھ چکی ہوں. اس نے اس شرط پر اجازت دی ہے کہ فراز کا بھی ریڈی میڈ نکاح کا سوٹ یا شیروانی لے آؤں. عالیہ کی ماں نے افسوس سے بتایا. شاپنگ؟ وہ تلخی سے مسکرائی. مردوں کی شاپنگ نہیں ہوا کرتی. مردوں کی شاپنگ نہیں ہوا کرتی آنٹی. بس کندھے سے بوجھ کی طرح اتار دیا جاتا ہے. میرا دل مردہ ہو چکا ہے اس دنیا سے اور اس دنیا کے لوگوں سے دل اچاٹ ہو چکا ہے. مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی. میری شادی کسی محل کے شہزادے سے نہیں ایک انتہائی نکمے بے ضمیر اور بغیرت مرد سے ہو رہی ہے. اگر مہنگا لباس زیبتن کیا تو وہ اپنی عیاشی کے لیے کہیں مجھے بے لباس کر کے اس لباس کو بھی فروخت نہ کر دے. زرمش نے نفرت سے کہا جبکہ وہ تو اس کے تجربے اور حوصلے پر حیران تھی. یعنی فراز اور شبانہ کو اتنا جاننے کے بعد بھی رضامند ہو گئی تھی. ہاں لیکن تمہاری شادی فراز سے نہیں ہو رہی. میرے دوست کے بیٹے عباس سے ہو رہی. عباس ہی کہہ لو. آباد ہے ویسے. آباد سے ہو رہی ہے. انہوں نے زرمش کے سر پر بم پھوڑا تھا. وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی. ایسے مت دیکھو. میں یہ ظلم تمہارے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی. سمجھی؟ بس شبانہ کو مزہ چکھانا چاہتی ہوں کہ خود کی بیٹی نہیں ہے اس لیے فرعون بنی بیٹھی ہے. مگر اب اسے بھی منہ کی کھانی پڑے گی. سارے مکر و فریب نکل جائیں گے. عالیہ کی ماں نے غصے سے آنا ادھر سے مسنگ ہے. غصے سے کہا تو زرمش مسکرانے لگی. کتنے فرعون سے بچائیں گی آپ مجھے؟ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں فرعون بنا بیٹھا ہے. تلخی سے اس کے رگ و روپے میں گھل چکی تھی. تلخی جو ہے اس کے رگ و روپے میں گھل چکی تھی. چھوڑو ان باتوں کو اور چلو. جب سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے. بس جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو. وہ زرمش کو کھڑا کرتے اپنے ساتھ لائیں. سیاہ چادر اس کو اوڑائی اور اسے اپنے ساتھ زرمش کو لیے باہر نکلیں. شبانہ نے اسے جاتے دیکھ کر کڑوا منہ بنایا. عالیہ کی ماں شاہدہ بیگم اور زرمش آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد قریبی بازار پہنچی تھیں جب اچانک شاہدہ بیگم کے پاس فون آیا. انہوں نے فون یس کر کے سنا. کچھ لمحے بات کرنے کے بعد وہ زرمش سے مخاطب ہوئیں. میری بچی مجھے ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے. ہم کل شاپنگ پر آ جائیں گے. میں ابھی تمہیں گھر واپس چھوڑ دیتی ہوں. راستے میں آتے وہ زرمش کو چھوٹے سے ہوٹل پر کھانا تو کھلا چکی تھیں اس لیے شاپنگ کا ارادہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا. میں اکیلی چلی جاؤں گی آنٹی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اب کسی سے نہیں ڈرتی. آپ جائیں. زرمش نے خود اعتمادی سے کہا.
لیکن زرمش انہوں نے کچھ کہنا چاہا پر زرمش ان کی بات کاٹ گئی. میں چلی جاؤں گی, اللہ نے مجھے ہر چیز سے بچایا ہے تو یہ اکیلا راستہ کیا وقت رکھتا ہے. وہ کہتے ساتھ پچھلے راستے کی جانب پلٹ گئی تو شاہدہ بیگم بھی افسردگی سے آگے بڑھ گئیں تاکہ رکشہ لے سکیں. دھوپ کی شدت سے زرمش کا چہرہ جل رہا تھا. جارجٹ کی سیاہ چادر سے گزرتی دھوپ اس کی کمر کو بھی تپا رہی تھی, پر ہر ایک ٹیس کے ساتھ وہ اور پتھر اور سخت ہوتی جا رہی تھی. محض 2 دن لگے تھے. اس کی تکلیف اسے بے حس کر رہی تھی کہ لڑکیوں کی تو رونا دھونا بھی اب بھول گیا تھا. ایک سیکنڈ. اس کی تکلیف اسے بے حس کر رہی تھی کہ لڑکیوں کی طرح رونا دھونا بھی اب بھول گیا تھا. وہ چلنے لگی تو پاؤں بری طرح لڑکھڑایا. یہ بھی درست تھا کہ کھانا پینا اور متوازن غذا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی وقت میں وہ دبلی پتلی ہو گئی تھی. چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود جو یقین الہی اسے ملا تھا, اس نے اس کے چہرے پر ایسا سکون بکھیر دیا تھا کہ دیکھنے والا نظر نہ ہٹا پائے. بے شک سچ تھا کہ جب انسان اپنی رضا سے خود کو اللہ کی رضا کے سپرد کرتا ہے تو سکون رگوں میں سرایت کر جاتا ہے. روڈ قدرے سنسان تھا. اگرچہ پہلے والی بات ہوتی تو وہ پہلے والی زرمش ہوتی تو وہ ڈر بھی جاتی, لیکن جب کوٹھے پر نیم ہم برہنہ ہو کر خود کو درندوں سے بچا سکتی تھی تو پھر یہ تو اکیلا بیابان تھا. کوئی ہاتھ ڈالتا تو چیر پھاڑ کرنے کی ہمت اس کے اندر آ چکی تھی. دھیمے قدموں سے روڈ پر چلتی وہ انسان سڑک کے دائیں طرف چل رہی تھی. ادھر آنا تھا سنسان انسان لکھا ہوا ہے. دھیمے قدموں سے روڈ پر چلتی وہ سنسان سڑک کے دائیں طرف چل رہی تھی. اپنی سوچ میں مگن تھی کہ پاؤں پتھر میں اٹکا اور چپل ٹوٹ گئی. اپنی نازک اور پرانی چپلوں کو خار بھری نظروں سے دیکھا اور سامنے آتی گاڑی کو نہ دیکھتی چپل اٹھاتی نیچے زمین پر اکڑو بیٹھ گئی, اور ابھی ہاتھ میں چپل لے کر اوپر اٹھی ہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی. گاڑی چلانے والے نے گویا فوراً بریک ماری تھی, پھر بھی گاڑی مقابل سے ٹکرا گئی تھی. ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا شخص بھی شاید اسی کی طرح کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ اتنی بڑی ثابت سالم لڑکی نہ دکھی. زرمش کوہنی کے بل پیچھے گری تھی. بریک لگنے کی وجہ سے ٹکر زور سے تو نہیں لگی تھی, لیکن گرنے کے باعث کوہنی بری طرح چھل ضرور گئی تھی. نیچے گرتے ہی اپنے آستین کو اوپر کیے وہ آنکھیں بری طرح بھیج کر درد ضبط کرتی اپنی کوہنی دیکھنے لگی. یہی وہ لمحہ تھا جب بلیک BMW کا دروازہ کھول وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص جھلاتے ہوئے گاڑی سے ایک جھٹکے سے باہر نکلا, جو کوئی اور نہیں زاویار معراج خان زادہ تھا. آفس میں ضروری میٹنگ کی وجہ سے وہ شارٹ کٹ لے کر سحر اپنے امپریشن کو کنٹرول کرو, تم ریڈنگ کر رہی ہو. وہ شارٹ کٹ لے کر اس راستے سے آیا تھا تاکہ ٹریفک میں نہ پھنسے, لیکن مصیبت تو گویا پہلے ہی تیار تھی. یوں بھی جب وہ اس کوٹھے والی لڑکی سے مل کر آیا تھا زندگی اجیرن ہو گئی تھی. وہ لڑکی تو گویا ذہن سے چپک کر اس کے دل و دماغ کو کھوکھلا کیے دے رہی تھی. کیا مصیبت ہے, اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر پنکھے سے لٹک جاؤ. دوسروں کا وقت کیوں برباد کر رہی ہو. اپنی ساری فرسٹریشن بنا مقابل کا چہرہ دیکھے وہ منہ سے باہر ابل چکا تھا, جبکہ اپنا زخم دیکھتی زرمش اس کی آواز سنتے ٹھٹک کر ساکت ہوئی تھی. وہ کیسے بھول سکتی تھی اس آواز کو جسے سنتے اچانک خون میں لاوا شعلے بن کر پھوٹنے لگے تھے. اس کے وجود سے چادر نوچنے والا یہی شخص تو تھا, اس کی نیم برہنہ وجود کو دیکھنے والا یہی شخص تو تھا. کوہنی کے زخم کو بھول بھال وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی اور زاویار خانزادہ کی جانب پلٹی تھی. البتہ آنکھوں میں بلا کی اجنبیت تھی کہ گویا کبھی اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو. یہ انداز تھا اس شخص کو اس کی اوقات دکھانے کا. دوسری جانب زاویار معراج خانزادہ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا. پل بھر کے لیے یوں لگا جیسے قدرت اس کا مذاق اڑا رہی ہو. جبھی اتنے دنوں سے جو لڑکی خیالوں میں موزن تھی آج براہ راست اسے یوں سرے راہ نظر آ گئی تھی. ہائے ہائے, اب تو گانا یاد آ گیا.
यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। मेरे में ना बुरहान की रूह आ गई है, वो भी हर मौके पे गाना बना देता है, तो आज मैंने भी बना ही दिया है। मैं कहा चलो कुछ नहीं होता, आज डेविल बारी का काम मैं कर लूँ, ठीक है। तुम ज़ावियार के मुंह से बेइख्तियार निकला था, पर अगले ही लम्हे तेवर बुरी तरह बिगड़े, जैसे किसी ने भड़कते लावे की भट्टी। इतना लावा कहाँ से आ गया जो इस नावल के हीरो और हीरोइंस के रगों में दौड़ता है। हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हमारे जिस्म में लावे नहीं दौड़ने लग जाते। भड़कते लावे की भट्टी सर पर उंडेली हो। जब ज़रमिश इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती, अपनी चादर झाड़ कर अपनी टूटी हुई चप्पल को बाएं हाथ में लेती वहाँ से जाने लगी। हे यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ज़ावियार बरकी रफ्तार से इसके मुकाबिल आते इसके जाने का रास्ता मुस्तरद कर गया था। ज़ावियार खानज़ादा ने इसे चार खाई, यही लिखा हुआ है, जो भी है मैं पढ़ रही हूँ अपनी, मैंने तबसरे करने, इसे चार खाई निगाहों से घूरा, जिसने, यही लिखा हुआ है भाई, मुझे उलझन हुई है पढ़ते हुए, फिर मैंने कब देख लूँ, निगाहों से घूरा जिसने इसका सुकून बर्बाद कर रखा था, और अब बड़े इत्मीनान से इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत कर रही थी। कौन हैं आप? मेरा रास्ता छोड़ें। ज़रमिश की आंखों में हकारत व नफ़रत वाज़िया थी। ज़ावियार के माथे पर बल पड़े थे। काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल थी कि बुरहान दिलशेर को अपना जिस्म बेचने वाली लड़की आज इसके सामने पाकीज़गी के झंडे गाड़ रही थी। हैरत है तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, वरना तवाइफ़ें अपना पहला गाह कभी नहीं भूलती। होंठों पर जहर खुंद मुस्कुराहट सजाते इसने शर्बार अंदाज में कहा कि हित्तक व ज़िल्लत के एहसास से ज़रमिश का चेहरा पल भर में सुर्ख हो गया था। तुम्हें ज़्यादा पता होगा, शायद तुम्हारे घर की औरतों का यही पेशा है, जब भी ज़्यादा तजुर्बा हो। ज़रमिश ने नफ़रत भरे लहजे में कहा। वो लड़की ज़ावियार खानज़ादा पर बड़ी ज़ोरदार अंदाज में पलटवार कर चुकी थी कि इसके जी जान पर जैसे किसी ने तेज़ाब उलट दिया था। ज़ावियार गुस्से से पागल होते इसकी जानिब बढ़ा था कि ज़रमिश शहादत की उंगली उठाते बुलंद लहजे में चीखी, दोबारा हाथ उठाने की भूल मत करना। इस वक्त हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज अगर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे हाथ तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगी। ज़रमिश शेरनी बनी गुर्राई थी। ये नहीं ना जानती थी कि इसे आज़ाद करवाने वाला शख्स वही था, वरना यकीनन इसका एहसान कभी ना भूलती। ओह बहुत ज़ख्म आ गया है तुम में। ये क्या, यही ज़म कोई होगा, अकड़ को कहते होंगे मुझे लगता है। ओह बहुत ज़म आ गया है तुम में, बट रिमेंबर दिस कि मैं तुम्हारी ये टक्के भर की अकड़ अकड़ को ही कहते हैं, अकड़ पल में मसल सकता हूँ। और तुम अकड़ किस बात पर रही हो? क्या मैं नहीं जानता तुमने रिहाई के लिए किसके बिस्तर को रौनक बख्शी है? जो बात इतने दिनों से सुकून नहीं लेने दे रही थी, वो बात लावे की तरह फट कर जुबान से बाहर निकल रही थी कि आखिर क्यों इस लड़की ने अपना जिस्म किसी को पेश किया? क्यों? यू नो व्हाट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? मिल गया जवाब, अब हटो सामने से। ज़रमिश का मुस्कुरा कर जवाब देना ज़ावियार के दिल के परचक्खे उड़ा गया था। वो चाहता था कि इस सवाल पर जवाब वो इसकी नफ़ी कर दे। ज़रमिश इससे झुटलाए, चीखे कि वो ऐसी नहीं, पर वो तो बड़े सुकून से इकरार कर चुकी थी। ज़ावियार के दिल व दिमाग में जैसे तैश व इश्तिआल के हल्के हल्के धमाके होने लगे थे। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हाँ, ये आज़ाद ज़मीन है और मैं आज़ाद। अब अगर मुझे परेशान किया तो पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगी। फिर यही लिखा हुआ है, सड़ता जेल में वार्निंग देते ज़ावियार की आंखों में चैलेंजिंग अंदाज में देखती वो वहाँ से गुजरने लगी थी। तुम तवाइफ़ें भी अपनी कीमत बढ़ाने के लिए क्या क्या हथकंडे करती हो। इस दिन मुझे इनकार करके और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाई। तुफ है ज़मीन पर एक गंद का ढेर हो तुम, इसने हद तक अमेज़ लहजे में कहते जैसे पूरा बदला लेना चाहा था। बस नहीं चला कि आज इसे सड़क पर इस धोखेबाज लड़की की कब्र बना दे। और इसी गंद को मुंह लगाने के लिए तुम तड़प रहे थे, यानी तुम पिग हो गंद खाने वाले। वो अपनी बारी में इतना कुछ गलीज़ सुन
وہ اپنے بارے میں اتنا کچھ غلیظ سن کر کیسے باز رہ سکتی تھی؟ اس لیے ہی پے در پہ جواب دیا۔ مقابل اسے سمجھ کیا رہا تھا؟ وہی روئی ہوئی زرمش جو اس بدکردار رئیس زادے سے عزت کی بھیک مانگے گی۔ اپنی بکواس بند کرو، تمہارے جیسی 70 میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، پر میں ہی انہیں منہ نہیں لگاتا۔ تم جیسی پر ایک نظر بھی نہ ڈالوں۔ زاویار نے تلملاتے زرمش کا بازو دبوچے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جس کا جو معیار ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے وہی ہوتا ہے۔ تمہارا معیار گند ہے، اس لیے میرے جیسی ہی ناپاک 70 اس آس پاس گھومتی ہیں، کوئی ایک بھی شریف زادی نہیں۔ بہت افسوس ہوا کہ اپنی دولت سے سب کچھ خرید لیا پر عزت نہیں خرید سکے۔ زہر خون مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وہ مسلسل زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جہاں پہلے کبھی زاویار کو صرف خوف دکھائی دیا تھا، پر آج ان آنکھوں میں عجیب بے حس پتھریلے نفرت بھرا سا تاثر تھا۔ پر مقابل زاویار مراج خانزادہ تھا، سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس کی اوقات کیسے یاد دلانی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں عزت نہیں خرید سکتا اور مجھے یہی گند پسند ہے۔ ویسے تم بتاؤ کہ برہان دل شیر نے کتنے پیسے دیے تمہیں ایک رات کے، اور ایک رات میں کتنی بار استعمال کیا؟ میرے خیال میں صرف ایک بار کیا ہوگا، لیکن تمنا تو ہوئی ہوگی نا اس کے نرم بستر کو مزید رونق بخشنے کی۔ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے وہ لہجے کو نرم رکھے بول رہا تھا، پر اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زہریلا تیر تھا جو زرمش کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں اس توہین پر خود بخود آنسو بھر آئے تھے۔ جسم کا سارا خون آہنت کے احساس تلے سمٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ مقابل نے پل بھر میں واقعی یہ تصور پیدا کر دیا تھا جیسے واقعی وہ کوئی جسم فروش تھی۔ اس جیسے نہ جانے اور کتنے یہ سوال اٹھاتے، وہ کس کس کو سمجھاتی۔ اب وہ مزید اس کمینے بغیرت شخص کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، بھررائی آواز میں غرا کر کہا۔ پر زاویار مراج خانزادہ کو عادت تھی حساب پورا بے باک کرنے کی۔ یہ لڑکی اسے پگ بول چکی تھی، اس کے خاندان کی عورتوں کے درمیان میں گھسیٹ چکی تھی۔ ارے تمہیں تو رونا آ گیا، چوری پکڑی گئی اس کا ڈر ہے؟ رو مت، تم نے ابھی خود تو کہا ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی، تمہیں برہان کی باڈی پسند آئی ہوگی اس لیے برہان کو پریفر کیا۔ میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا کہ برہان دل شیر نے کتنی قیمت ادا کی۔ وہ لہو چھلکاتی نگاہوں سے زرمش کے چہرے کے قریب جھکتے غصے کو قابو کیے پوچھ رہا تھا کہ اتنے دنوں میں اس لڑکی نے جتنی اذیت زاویار مراج خانزادہ کو دی تھی وہ کم نہیں تھی، اوپر سے اب جو اس نے وہ قبول کر کے اس اذیت کی بھانپڑ میں دھکیل دیا تھا تو اس کا پورا بدلہ تو بنتا تھا نا۔ میرا بازو چھوڑو غلیظ انسان، زرمش نے سرخ آنکھیں بیگی پلکوں سمیت غصے سے چیختے اپنے بازو کو کھینچا، پر زاویار مراج خانزادہ کی پکڑ لوہے کے شکنجے کی مانند مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ تم بے وجہ غصہ ہو رہی ہو، میری آفر پر غور کرو۔ ٹرسٹ می، برہان دل شیر سے زیادہ قیمت ادا کروں گا اور تمہیں انجوائے بھی۔ ابھی زاویار کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک زوردار تماچے کی گونج سنسان سڑک پر دور تک گونجی۔ زرمش کا ہاتھ زاویار کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ تھپڑ اس قدر سخت تھا کہ نازک ہاتھ ہونے کے باوجود زاویار خانزادہ نے اس تھپڑ کی سختی اور گونج کو محسوس کیا تھا۔ تم خود انتہا کے گھٹیا بدکردار مرد ہو، تمہیں تو موت بھی سکون کی نصیب نہیں ہوگی۔ میری عزت کا سودا کر رہے ہو۔ میری بد دعا ہے میرا اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ تم اس اذیت کو محسوس کرو جب کوئی تم سے تمہاری عزت چھین لے جائے اور تم بھری دنیا میں خود کو برہنہ محسوس کرو۔ شدت غم سے روتے ہوئے بد دعا دیتے وہ رکی نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی چپل وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ زاویار خانزادہ پتھر بنا وہاں کھڑا اب تک گال پر اس سخت لمس کو محسوس کر رہا تھا، جبڑے بھینچے گئے تھے اور آنکھیں ضبط کی انتہا کو چھوتے لہو چھلکا رہی تھیں۔ یکدم غصے سے دہاڑتے زوردار مکہ گاڑی کی بونٹ پر مارا۔ وہ اسے سری عام اپنی عزت برہنہ ہونے کی بد دعا دی گئی تھی، وہ اذیت جس سے وہ پہلے گزر چکا تھا۔ سبرینا نے یہی تو کیا تھا۔ جب غیظ و غضب حد سے باہر ہونے لگا تو دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ ایسے میں اسے پہلا خیال برہان دل شیر کا آیا تھا۔ جیب سے فون نکالا اور برہان کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ یہ تو طے تھا
اس سب کے بعد وہ دوبارہ کبھی نرمی یا ہمدردی سے زرمش کا نام نہیں سوچنے والا تھا۔ سبرینا کے ساتھ نفرت میں ایک اور نام اس کی فہرست میں جڑ گیا تھا، اور وہ یہ لڑکی تھی جس کا نام زرمش تھا۔ رات سوئمنگ پول سے روم میں آ کر انارا کے متعلق سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے علم نہیں ہوا، لیکن نیند اتنی پرسکون تھی کہ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنا فون اٹھایا تو ایک نوٹیفیکیشن نے برہان دلشیر کو ساکت کیا تھا۔ پھر بے اختیار وہ ہنسا تھا۔ چڑیا جال میں پھنس چکی ہے۔ ویری نائس۔ موبائل سائڈ میں رکھتے برہان وارڈروم سے جینس اور شرٹ نکالنے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر ہونٹ واپس مسکرائے تو انارا بیبی یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود می، کول۔ ویسے مجھے بھی اس معصومیت کے کھیل میں دلچسپی ہو رہی ہے۔ واش روم میں جاتے ٹھنڈا شاور کھولا جو پل بھر میں برہان دلشیر کو بھگا گیا۔ سر، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ کا شک بالکل درست تھا۔ شاہ نواز برہان دلشیر کا خاص آدمی تھا۔ کل رات ہوئی کنورسیشن سماعتوں میں گونجی تو برہان دلشیر کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت گمانا تھا، یہی لکھا ہوا ہے، گمانا تھا، پھر سب وہی ہوتا جو وہ چاہتا تھا۔ قدرت نے اسے بلا کی ذہانت دی تھی۔ لوگوں کو کٹ پتلی بنا کر نچانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ واش روم سے باہر نکلتے بلیو جینس پر سفید شرٹ پہنے کا فولڈ کیے ہاتھ میں سلور گھڑی۔ سر، سب کچھ پلان کے مطابق، یہ پیج ریپیٹ ہو گیا۔ سلور گھڑی باندھے، اوپر کے 2 بٹن کھول دیے، بالوں کو درست کرنے کے بعد پاؤں میں لوفرز پہنے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پر اپنا روٹین کا جوس لینا ضروری تھا، اس لیے کچن میں جانے لگا، لیکن ٹھٹک کر رکا۔ کچن میں سے ایک گلابی آنچل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ایک قدم پیچھے کچن سے جڑے ڈائننگ روم میں جھانکا تو دیکھا انارا گلے میں دوپٹہ ڈالے انہماک سے ٹیبل سجانے میں مصروف تھی۔ برہان دلشیر نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ انارا نے اسے دیکھتے دوپٹہ درست کرتے سلام کیا۔ برہان نے سلام کا جواب دیتے ٹیبل پر رکھے ناشتے کو دیکھا۔ ایک طرف وہ لڑکی اسے سلام کی جواب دے رہی تھی اور دوسری طرف وہ لڑکی اس سے مارنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ جبھی کہیں سے جلا اور کہیں سے کچا پراٹھا سجا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ انڈا بھی اپنی بے قدری پر چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ بیچاری مرغی اپنے بچے کا حال دیکھ لے تو دوبارہ کبھی انڈا نہ دینے کی قسم اٹھا لے۔ ٹیبل پر سجے ہاف فرائی انڈے کو دیکھ کر برہان نے خوف سے سوچا، جس کا انڈے کا کچومر ہے، بڑی شان سے نکالنے والا حساب تھا۔ خوف سے سوچا، جس انڈے کا کچومر ہے، بڑی شان سے نکلے والا حساب تھا۔ یہی لکھا ہوا ہے بھائی، میں نے تو جو پڑھا ہے وہی لکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ برہان نے انارا کے سامنے آتے اس سے سوال کیا تو انارا سر جھکا گئی۔ برہان کو اس کا سر جھکانا عجیب لگا تھا، کچھ بری طرح کھٹکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ انارا مسکراتے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے انارا؟ برہان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو انارا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب خود پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ اگر ہاتھ وغیرہ جل جاتا تو؟ اس نے اپنی پیشانی مسلتے جملے تبدیل کیے، لیکن جواباً انارا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ یہاں سے جل گیا؟ وہ منہ بناتے معصومیت سے برہان کو بولی، جبکہ برہان کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی کہ اس کے سفید مومی ہاتھ پر گہری سرخی رنگ کا دھبا تھا۔ کیوں بنایا ناشتہ تم نے، اور اس پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ برہان نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ لہجہ خود بخود درشت یہی لکھا ہوا تھا۔ سخت لکھ دو یار، اتنی مشکل اردو۔ اینجل باری غصہ نہیں کریں، مجھے ڈر لگتا ہے پھر آپ سے۔ میں نے تو اپنی خوشی سے بنایا تھا، اس نے قدرے گھبراتے سر جھکائے نم لہجے میں کہا تو برہان کے اعصاب فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ اس پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ اس نے اگلا سوال داغا تو انارا منہ بنانے لگی۔ بہت نخرے ہو رہے ہیں انارا تمہارے، میں نوٹ کر رہا ہوں، ڈائننگ روم سے باہر نکلتے کڑک لہجے میں کہا، اور برہان کچن میں چلا گیا۔ انارا ابھی اس کے جانے پر پریشان ہونے ہی لگی تھی جب وہ بے تاثر نظروں سے اسے گھورتے واپس ڈائننگ روم میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں برنال ٹیوب تھی۔ انارا لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ اس ناول میں نا ٹیوبس کے نام یاد ہو جانے کہ اس زخم پہ یہ والی لگانی ہے، جلے پہ یہ والی لگانی ہے، زخموں پہ یہ والی لگانی ہے، جتنے وہ ٹیوبس کے نام بھی بتا رہے ہیں ساتھ۔ وہ اسے نخرے دکھانے کے
ताने दे रहा था पर इसके नखरे उठा भी रहा था। इसका धौंस जमाना भी एनारा को भाने लगा था। इसके डांट में भी इसके लिए इतनी फिक्र होती थी। पहली बार मर्द का इतना खूबसूरत रूप देखा था कि इसे बुरहान के साथ एंजल का लहका बिल्कुल दुरुस्त लगता था। बुरहान ने नरमी से इसके हाथ में ट्यूब थमाई और टेबल पर बैठ गया। बुरहान ने गहरा सांस भरकर नाश्ते की जानिब देखा और पहला नवाला तोड़ा। दिमाग जंग पर आमादा हुआ था कि ऐसा नाश्ता जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था क्यों खा रहा है। एनारा को बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन दिल तो अलग जिद पकड़े बैठा था। क्या हुआ? एनारा दूसरी कुर्सी पर एहतियात से बैठी बुरहान के तासुरात देखने लगी। कुछ नहीं, मुस्कुराकर पराठे का एक नवाला तोड़ना चाहा पर वो भी जंग पर आमादा हुआ चाहता था। यही लिखा हुआ है, जंग पर आमादा हुआ चाहता था। पराठा भी पत्थर हो सकता है, पहली बार अंदाज़ा हुआ था, लेकिन मुस्तकिल कोशिश के बाद एक नवाला टूट ही गया था। इस पर आधा टूटा और आधा जले अंडे का थोड़ा सा टुकड़ा रख बुरहान ने नवाला मुंह में रखा तो समझ न आया नवाले को अंदर फेंके या बाहर। इससे उपकाई सी आई, ये लफ्ज़ ऐसे था, इसे अकाई सी आई। तो अब मैंने इसे उबकाई सी आई किया है, फिर समझ लो मैं क्यों उड़ती हूँ। इसे उबकाई सी आई। क्या हुआ एंजल पारी? नवाला निगल क्यों नहीं रहे? एनारा के सवाल पर होश में आते बुरहान ने बमुश्किल नवाला हलक में उतारा और तजस्सुस से खुद को देखती एनारा को देखा। ये इस कदर मज़े का था कि निगलने का दिल ही नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि इसका जायका ख़त्म होने तक चबाता रहूं। बुरहान ने नरमी से कहा तो एनारा ने यूँ देखा जैसे वो इसकी तारीफ़ पर मुतमईन नहीं हुई थी। सच कह रहे हो? वो बहुत मज़े का है। इसने तो मुझे ब्लैक वुड, हाँ मज़े का है, इसने तो इधर आना है। इसमें तो मुझे ब्लैक वुड स्याह लकड़ी की याद दिला दी। बुरहान ने, इधर लिखा हुआ है आरान, हाय, बुरहान ने इंग्लिश में शायद किसी डिश का नाम लिया था। एनारा को यही गुमान हुआ। ब्लैकवुड कौन सी डिश होती है? एनारा ने हैरत व मासूमियत से पूछा तो यकदम बुरहान को इसके भोलेपन पर हंसी और प्यार बैक वक्त आने लगा। तुम कभी तुर्की गई हो? वो बहुत आसानी से इसे बातों में लगाता इसका ध्यान नाश्ते से हटा चुका था। नहीं, मैंने तो बचपन से सिर्फ एक कमरा देखा था और फिर ये महल जैसा घर। पहले उदासी से फिर खुशी से बुरहान के घर को महल कहा तो बुरहान पल भर के लिए चुप हो गया। वो लड़की क्यों ना मासूम होती, जवानी तक सिर्फ एक महदूद पिंजरे में रही थी। और रही बात इसके कोठे पर रहने की, तो कंवल का फूल कीचड़ में ही खिला करता है पर बहुत रोशन और साफ व पाकीज़ा होता है। अच्छा, लेकिन मैं तुर्की गया हूँ। तुर्की में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ हर किसी को जाने भी नहीं दिया जाता। वहाँ की एक डिश लाख की होती है। वहाँ ये डिश मिलती है ब्लैकवुड और लोग इसके दीवाने हैं क्योंकि ये सिर्फ वहीं मिलती है। और तुम्हारा पराठा बिल्कुल इस जैसा है। यकीनन तुमने नेट से इसकी रेसिपी निकाली होगी। बुरहान ने लहजे में मसनूई इश्तियाक पैदा करते इसे बच्चों की तरह बहलाया। अब ये गुड्डे गुड़ियाँ का खेल बुरहान को बहुत मज़ा देने लगा था। सच में एंजल पारी, मैंने नेट से नहीं देखी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। मुझे तो अंदाज़ा अब मेरी गलती है, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि आपको इतना अच्छा लगेगा। मैंने चखा था तो मुझे बहुत गंदा लगा था, लेकिन मैं आपके लिए रोज़ बनाऊंगी। वो इंतहाई खुशी से चहकते हुए बोली तो बुरहान को बुरी तरह ठसका लगा। यही लिखा है, तो बुरहान को बुरी तरह ठसका लगा। एक मज़े की बात बताऊं, अगर तुमने चख लिया था, तुम्हें गंदा लगा, तुमने इसके आगे क्यों रखा? इतना भी कोई मासूम नहीं होता। क्या हुआ? बुरहान को खांसते देख एनारा खड़ी हुई तो बुरहान ने पानी का इशारा किया। एनारा वापस किचन की जानिब भागी। लगता है इस हलकट जरीमा ने इसे मेरे कत्ल के मंसूबे पर भेजा है। या अपनी ज़ुबान को रुमाल से रगड़ते जले हुए खाने का जायका मिटाना चाहा। इतने में एनारा पानी का गिलास भर के ले आई। बुरहान ने चंद घूंट लेने के बाद ग्लास टेबल पर रख दिया। आप ठीक हैं? इसने फिक्रमंदी से बुरहान को देखा तो बुरहान ने इस बात में सर हिला दिया। इससे पहले बुरहान अलविदाई कलमात कहता खड़ा होता, एनारा ने बात का फिर आगाज़ किया। एंजल पारी, आप कह रहे थे पाकिस्तान में
کہہ رہے تھے پاکستان میں بلیک ووڈ کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے اور یہ ڈش بہت مہنگی ملتی ہے. اگر ہم پاکستان میں اس کو بنائیں تو ہمارا ریسٹورنٹ کتنا زیادہ چلے گا. اے انارا کی بات پر برہان اش اش کر اٹھا. دل کیا سر دیوار پر دے مارے. نہیں اے انارا, تم اتنی ساری بلیک ووڈ کیسے بناؤ گی؟ اپنی صحت دیکھو اور میرے لیے بھی نہ بنانا ورنہ ہاتھ جل سکتا ہے, اور اگر تم اتنے مزے کا کھانا بناؤ گی تو میں موٹا ہو جاؤں گا, جمنگ ویسٹ ہو جائے گی. ہنسی دباتے نرمی سے کہتا برہان فوراً کھڑا ہوا, پر انارا کی مایوس کن آواز سن کر دوبارہ بیٹھ گیا. یہ تو پورا کھا لیں. بہت مشکل سے برہان نے ایک نوالا مزید توڑا, گویا جان کی بازی لگائی تھی. اس بار نوالا اور جان لیوا بس مزہ تھا کہ بنا چبائے حلق میں اتارا. اچانک فون رنگ ہوا. اسکرین پر زاویار کا نام جگمگا رہا تھا. دل میں کلمہ شکر ادا کیا. اے نارا, میں لیٹ ہو گیا ہوں, تم اسے کسی ڈبے میں پیک کر دو, میں آفس جا کر کھا لوں گا. اوکے. بنا اے نارا کا جواب سنے وہ فون کان سے لگائے باہر نکلا تھا, پر دوسری جانب زاویار کی بپھڑی غصے سے کھولتی آواز سن پریشانی لاحق ہوئی تھی. زاویار نے اسے فوراً آفس آنے کا کہا تھا اور وہ ٹال بھی نہیں سکتا تھا کہ زاویار بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور اس نے کہا تھا کہ بہت ضروری کام ہے. وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ انارا بھاگتی ہوئی باہر آئی اور پھولی سانس سے وہ ڈبہ برہان کو دیا. یہ آپ کا کھانا. برہان کا دل عجیب انداز میں دھڑکا. یہ سین کچھ مشرقی تھا, خالصاً بیویوں والا. برہان نے مسکرا کر ڈبہ لے لیا تھا, لیکن پھر اپنی نگاہ دانستہ طور پر ایک مرتبہ بھی انارا پر نہیں ڈالی تھی اور گاڑی مینشن سے باہر نکل گئی تھی. کسی فقیر کو بھی یہ کھانا نہیں دے سکتا. افسوس, کسی مجرم کو سزائے موت کی جگہ یہ کھانے کی سزا سنا دی جائے تو آخری نوالے تک تڑپ تڑپ کر مر جائے. مسکین. اس نے ہنستے ہوئے کھانے کا ڈبہ ڈیش بورڈ پر رکھا تھا. میں یار لٹرلی یہ والا ایپیسوڈ اتنا مذاقیہ ہے, میں ہنسی روک بڑی اوپر سے کہیں اتنے ایکسائٹنٹ سین آ جاتے ہیں, میں تو میری چیخیں نکلنے لگ جاتی ہیں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ. میں نوٹس کر رہا ہوں ضیا, آج کل تم کچھ زیادہ ہی کوئلے چبا رہے ہو. تمہارا غصہ تو ہر وقت سوانیزے پر سوار رہنے لگا ہے. پہلے تو بالکل ایزی رہتے تھے. شاپنگ مال میں داخل ہوتے ایحان نے ضیا کو دیکھا جو بالکل بلا کی بیزارگی چہرے پر سجائے ہوئے تھا. کچھ لوگ ایزی رہنے نہیں دیتے, اتنا غصہ دلاتے ہیں کہ بس. دانت پیستے ہوئے کہتے ضیا نے اپنے ٹراؤزر میں دونوں ہاتھ ڈالے اور سر جھٹکا. نیوی بلو کلر کا فل آستین ٹی شرٹ پر سیاہ رنگ سے بی آ مین لکھا تھا اور سیاہ ٹراؤزر پہلے بالوں کو رف سا بکھیرے وہ خود ہی سے الجھا مگر جاذب نظر لگ رہا تھا. پاؤں میں سادی سی مردانہ سلیپر تھی. ایحان اسے نیند سے جگا کر لایا تھا اور وہ بنا فریش ہوئے جس حالت میں جاگا تھا اسی حالت میں آ گیا تھا. وہیں دوسری طرف ایحان نے سیاہ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو ڈینیم جینز پہنی تھی. بالوں کا میسی بن بنائے ہوئے, پاؤں میں نائکی کے سیاہ جوتے تھے. کچھ لوگ یا ایک لڑکی جس کا نام نورین ہے. ایحان نے مسکراہٹ دباتے اس سے پوچھا. دھواں آگ کے ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اب جب دھواں اٹھ ہی رہا ہے تو کیسے علم نہ ہوتا کہ اندر آگ بھڑک رہی ہے. اب مجھے سانس چڑھ گئی, اس لیے میں نے بہت فاسٹ پڑھی ہے. آج تو میں نے فل فاسٹ سپیڈ میں ناول پڑھا ہے. جب تم سب جانتی ہو تو کیوں مجھے جلا رہے ہو ایحان؟ اور مجھے کوئی اس سے محبت نہیں ہے, بس وہ مجھے اگنور کر رہی ہے تو یہ بات میری ایگو کو ہرٹ کر رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جھنجھلا کر کہتا ضیا اپنے قدم ایحان سے آگے کر گیا. کچھ آگے جا کر ہی ایک سوڈا مینس بوتل. بات ختم. کچھ آگے جا کر ہی ایک سوڈا کاؤنٹر تھا. وہاں سے ضیا نے اپنے لیے لیچی فلیور لیا. ایحان اس کے سرخ چہرے کو شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا. ویسے مجھے نورین کردار کی درست نہیں لگتی. یونیورسٹی میں یہ بات پھیلی ہے کہ اس کا ارسلان نیازی سے. ابھی ایحان بول ہی رہا تھا کہ ضیا شدید غصے کے عالم میں جھٹپٹا کر پلٹا. یہ وار ایحان نے جان بوجھ کر کیا تھا. سامنے والے کا ضبط و تاثر جو دیکھنا چاہتا تھا بکواس ہے, اور تم کب سے ان بکواسیات پر یقین کرنے لگے؟ ایحان بہت پاکیزہ کردار کی نیک سیرت لڑکی ہے وہ. ایحان کی ٹھیک سے جھاڑ پلاتے وہ خود ہی
مینز ویئر کی شاپ میں گھس گیا تھا. ایہان لب دباتے اس کے ساتھ اندر گیا تھا. ضیاء خود کو مصروف کرنے کے لیے بے وجہ ٹی شرٹس کے ہینگرز ادھر ادھر کر رہا تھا. انداز و موڈ اتنا خراب تھا کہ دکان والا ٹوکنے پر مجبور ہو گیا کہ تھوڑا آہستگی سے دیکھیں، ہینگرز ٹوٹ جائیں گے. جواباً وہ دکاندار کو ہی سناتا دکان سے باہر نکل گیا. ایہان مسکراتا خاموشی سے ضیاء کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ جبکہ ضیاء 5-6 دکان میں گھسا اور چیزوں کی برائی کرتا باہر نکل گیا. ایک کام کرو ضیاء، تم 2-3 شاپس پر مزید چکر لگاؤ جب تک میں آتا ہوں. کچھ سوچتے ایہان نے اسے پہلے چھیڑا اور قدم دوسری جانب موڑے. کہاں جا رہے ہو؟ میں ساتھ چل رہا ہوں نا. ضیاء منہ بناتے اس کے پیچھے آنے لگا. جب ایہان پلٹتے فوراً بولا، تم وہاں نہیں آ سکتے یار، اٹس پرسنل. ایہان نے لب بھیجتے کہا، او بھائی کیا پرسنل، تو بھی لڑکا ہے میں بھی لڑکا، سیم ہیں دونوں. ایسا کیا خرید رہا ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے؟ ضیاء نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا تو ایہان بنا جواب دیے آگے بڑھ گیا. ضیاء بھی خار بھری نظروں سے ایہان کی پشت کو گھورتے اسی کے پیچھے چلنے لگا. لیکن یہ دیکھتے حیرت ہوئی کہ وہ دونوں گرلز کا کاسمیٹک شاپ پر گھسے تھے. سیریسلی کیا تم نے یہ سب بھی شروع کر دیا؟ سوری میں غلط تھا. اگر تم یہ سب یوز کرتے ہو تو واقعی ہم دونوں سیم نہیں. میک اپ کے سامان کو دیکھتے ضیاء نے مضحکہ خیز انداز میں کہا. واٹ؟ ایہان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. جب ضیاء اس کے قریب جھکا، تم نے کبھی بتایا نہیں مجھے تم یہ ہو؟ ضیاء کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھتے ایہان نے یک دم ضیاء کی گردن بازو میں دبوچی. مسٹر ضیاء، مس ذوالنورین ایوارڈ، میرے منہ سے ذوالنورین نکل جاتے ہیں. مسٹر ضیاء، مس ذوالنورین ویسے ہی تمہیں گھاس نہیں ڈالتی. اگر تمہارا منہ توڑ دوں تو پھر تو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی. ایہان نے جھٹکے سے گردن چھوڑتے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے دھمکی دی. تم بتاؤ کیا چکر چل رہا ہے؟ آخر کون ہے جس کے لیے تم میک اپ تک خریدنے کے لیے مجبور ہو گئے ہو؟ مطلب واقعی بندی میں دم ہے جو اپنے کام کے لیے. ایہان دل شیر کو نچا رہی ہے. ضیاء نے داد دینے والے انداز میں چوٹ کی تو ایہان کے دل کا چور سر اٹھانے لگا. پر اس کے پاس خود کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے موجود تھے. اس نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اس نے جو رین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہے. اچھا، جب بیمار ہوئی تھی اس کے گھر جا کے دمکانے گئے تھے، وہ تب بہانہ تھا اس کے گھر دمکانے گئے ہو. اب بیمار ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ بہانہ ہے کہ اس کے لیے میں یہ لے رہا ہوں، اس بہانے سے ہیں. ہر چیز کا اس کے پاس بہانہ ہوتا ہے. ازالہ ہے، میرے ڈرائیور کی بیٹی ہے. ڈرائیور اپنی بیٹی کو اس کی برتھ ڈے پر میک اپ گفٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ان چیزوں کی خرید و فروخت کا علم نہیں ہے، اس لیے مجھے کہہ دیا. ضیاء کو اطمینان سے جواب دیتے وہ میبلین نیو یارک کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں مختلف ساخت کے کاجل کے ڈبے رکھے ہوئے تھے. جبکہ ضیاء الجھ گیا تھا، لیکن یہ الجھن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی تھی. جب لیفٹ سائڈ پر دوسری میک اپ برانڈ کے سامنے کسی کو کھڑا دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نورین تھی. ہنستے ہوئے اپنے لبوں پر شاید لپسٹک کا کلر چیک کر رہی تھی. پر وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کا وہی کزن موجود تھا. ضیاء کی رگیں غصے کی شدت سے پھولنے لگی تھیں. ان دونوں کی بے تکلفی خون کھولا رہی تھی. کچھ ہی لمحے بعد ایہان واپس آیا اور ضیاء کی خونخوار شعلے اگلتی نظروں کے تعاقب میں سامنے دیکھا تو بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا. ضیاء کی کیفیت وہ سمجھ رہا تھا، پر ضیاء کو باہر لے جانے کا ارادہ کیا تو اندازہ ہوا وہ اب یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس سادہ لو لڑکی سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا. ہائے اب کیا ہوگا؟